جن فرشتوں کی دنیا میں ڈیوٹی لگائی جاتی ہے انہیں دنیا والوں کی زبانیں بھی سکھائی جاتی ہیں. امتیوں کے لیے ضروری ہے کہ اپنے نبی کا کلمہ جو نبی کے زمانے میں امت کی پہچان، فیض اور پاکیزگی کے لیے رب کی طرف سے عطا ہوا تھا، اسی طرح اسی زبان میں کلمے کا تکرار کیا کرے. کسی کو کسی بھی مذہب میں آنے کے لیے کلمے شرط ہیں. جس طرح نکاح کے وقت زبانی اقرار شرط ہے، جنتوں میں داخلے کے لیے بھی یہ کلمے شرط کر دیے گئے. لیکن مغربی ممالک میں بیشتر مسلم اور عیسائی اپنے مذہب کے کلموں حتیٰ کہ اپنے نبی کے اصلی نام سے بے خبر ہیں. زبانی کلمے والے، اعمال صالحہ کے محتاج، کلمہ نہ پڑھنے والے جنت سے باہر، اور جن کے دلوں میں بھی کلمہ اتر گیا وہی بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. آسمانی کتابیں جو جس بھی زبان میں اصلی ہیں وہ رب تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں، لیکن جب ان کی عبارتوں اور ترجموں میں ملاوٹ کر دی گئی، جس طرح ملاوٹ شدہ آٹا پیٹ کے لیے نقصان دہ ہے، اسی طرح ملاوٹ شدہ کتابیں دین میں نقصان بن گئی ہیں، اور ایک ہی دین نبی والے کتنے فرقوں میں بٹ گئے. صراط مستقیم کے لیے بہتر ہے کہ تم نور سے بھی ہدایت پا جاؤ. نور بنانے کا طریقہ. پرانے زمانے میں پتھروں کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے. پانی سے ٹکرایا تو بجلی بن گئی. اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے. ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 وولٹ بجلی موجود ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے. بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے. سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے، کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے، اور کوئی اللہ اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں. جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے تو پھر ہر دھڑکن کے ساتھ اللہ اللہ یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسرے کے ساتھ ہوں ملائیں. کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں. کبھی کبھی نبض کی رفتار کے ساتھ اللہ ملائیں. تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے. اللہ کا ذکر بہتر اور زود اثر ہے. اگر کسی کو ہو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کے دھڑکنوں کے ساتھ اللہ اللہ ہی ملاتے رہیں. گرد و وظائف اور ذکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں ان کے لیے بہتر ہے کہ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد. پہلا طریقہ، کاغذ پر کالی پینسل سے اللہ لکھیں. جتنی دیر طبیعت ساتھ دے روزانہ مشق کریں. ایک دن لفظ اللہ کاغذ سے آنکھوں میں تیرنا شروع ہو جائے گا. پھر آنکھوں سے تصور کے ذریعے دل پر اتارنے کی کوشش کریں. دوسرا طریقہ، زیرو کے سفید بلب پر پیلے رنگ سے اللہ لکھیں. اسے سونے سے پہلے یا جاگتے وقت آنکھوں میں سمونے کی کوشش کریں. جب آنکھوں میں آ جائے تو پھر اس لفظ کو دل پر اتاریں. تیسرا طریقہ، یہ طریقہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے راہبر کامل ہیں اور تعلق اور نسبت کی وجہ سے روحانی امداد کرتے ہیں. تنہائی میں بیٹھ کر شہادت کی انگلی کو قلم خیال کریں اور تصور سے دل پر اللہ لکھنے کی کوشش کریں. راہبر کو پکاریں کہ وہ بھی تمہاری انگلی کو پکڑ کر تمہارے دل پر اللہ لکھ رہا ہے. یہ مشق روزانہ کریں جب تک دل پر اللہ لکھا نظر نہ آئے. پہلے طریقوں میں اللہ ویسے ہی نقش ہوتا ہے جیسا کہ باہر لکھا یا دیکھا جاتا ہے. پھر جب دھڑکنوں سے اللہ ملنا شروع ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ آہستہ چمکنا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ اس طریقے میں کامل راہبر کا ساتھ ہوتا ہے، اس لیے شروع سے ہی خوشخط اور چمکتا ہوا دل پر اللہ لکھا نظر آتا ہے. دنیا میں کئی نبی ولی آئے. ذکر کے دوران بطور آزمائش باری باری اگر مناسب سمجھیں تو سب کا تصور کریں. جس کے تصور سے ذکر میں تیزی اور ترقی نظر آئے آپ کا نصیبہ اسی کے پاس ہے. پھر تصور کے لیے اسی کو چن لیں، کیونکہ ہر ولی کا قدم کسی نہ کسی نبی کے قدم پر ہوتا ہے. بے شک نبی ظاہر میں حیات میں نہ ہو، اور ہر مومن کا نصیبہ کسی نہ کسی ولی کے پاس ہوتا ہے. ولی کی ظاہری حیات شرط ہے، لیکن کبھی کبھی کسی مقدر سے، کسی ممات والے کامل ذات سے بھی ملکوتی فیض ہو جاتا ہے، لیکن ایسا بہت ہی محدود ہے. البتہ ممات والے درباروں سے دنیاوی فیض پہنچا سکتے ہیں. اسے اویسی فیض کہتے ہیں. اور یہ لوگ اکثر کش اور خواب میں الجھ جاتے ہیں، کیونکہ مرشد بھی باطن میں اور ابلیس بھی باطن میں، دونوں کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے.
فیض کے ساتھ علم بھی ضروری ہے، جس کے لیے ظاہری مرشد زیادہ مناسب ہے۔ اگر فیض ہے علم نہیں تو اسے مجذوب کہتے ہیں، فیض بھی ہے علم بھی ہے اسے محبوب کہتے ہیں۔ محبوب علم کے ذریعے لوگوں کو دنیاوی فیض کے علاوہ روحانی فیض بھی پہنچاتے ہیں، جبکہ مجذوب ڈنڈوں اور گالیوں سے دنیاوی فیض پہنچاتے ہیں۔ اگر کوئی بھی آپ کے تصور میں آ کر آپ کی مدد نہ کرے تو پھر گوہر شاہی کو ہی آزما کر دیکھیں، مذہب کی قید نہیں، البتہ اگلی بدبخت نہ ہو۔ بہت سے لوگوں کو چاند سے بھی ذکر عطا ہو جاتا ہے، اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب پورا چاند مشرق کی طرف ہو غور سے دیکھیں، جب صورت گوہر شاہی نظر آئے تو 3 دفعہ اللہ 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 کہیں، اجازت ہو گئی۔ پھر بے خوف و خطر درج شدہ طریقے سے مشق شروع کر دیں۔ یقین جانیے چاند والی صورت بہت سے لوگوں سے ہر زبان میں بات چیت بھی کر چکی ہے، آپ بھی دیکھ کر بات چیت کرنے کی کوشش کریں۔